السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہندوستان میں کرونا وائرس کے لگاتار تیسرے دن بھی 3 لاکھ سے زائد نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کی جانب سے ہفتے کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ملک میں ایک دن میں ریکارڈ 3,46,786 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس کے ساتھ ہی کل کیسز کی تعداد بڑھ کر 1,66,10,481 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 2,624 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ ملک کے دارالحکومت میں کرونا کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا اسپتالوں میں داخل مریضوں کے علاج کے لیے آکسیجن کی بھی بہت بڑی کمی درکار ہے۔ دہلی کے جے پور گولڈن ہاسپٹل میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے 20 مریض دم توڑ چکے ہیں۔ بترا اور سر گنگا رام اسپتال میں آکسیجن کی کافی قلت ہے اور بس کچھ دیر کے لیے آکسیجن موجود ہے۔ جے پور گولڈن ہاسپٹل کے ایم ڈی ڈاکٹر ڈی کے بلوجا نے کہا ہے کہ کل شام آکسیجن کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے قریب 20 انتہائی سنگین مریضوں کی موت ہو گئی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ کورونا وبا کی دوسری لہر کئی ریاستوں اور چھوٹے بڑے شہروں کو اپنی زد میں لے رہی ہے اور تمام ریاستوں کو اسے شکست دینے کے لیے متحد ہونا پڑے گا اور آکسیجن کے لیے ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگی۔ ملک میں کورونا وبا کو بڑھنے کے مد نظر وزیراعظم نے گزشتہ 5 ہفتے میں تیسری مرتبہ ریاستوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے 17 مارچ اور 8 اپریل کو ریاستوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ وبا سے نمٹنے کی تدابیر پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ مودی نے کورونا سے سب سے زیادہ متاثرہ 11 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے چیف منسٹروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال کورونا کی پہلی لہر کا ملک نے متحد ہو کر سامنا کیا تھا اور اس بار بھی کامیابی کے لیے سبھی کو متحد ہو کر قوم کی طرح مل کر لڑنا ہوگا، تو وسائل کی کمی بھی نہیں ہوگی۔ ایک ایسے وقت جبکہ ملک کی کئی ریاستیں کووڈ-19 کے مریضوں کے لیے میڈیکل آکسیجن کی قلت سے نمٹنے کی کوشش کرتے ہوئے مرکزی حکومت سے آکسیجن کی سربراہی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے سنگاپور اور متحدہ عرب امارات سے زیادہ گنجائش کے حامل آکسیجن ٹینکرز کی درآمد کے لیے بات چیت شروع کر دی ہے، جبکہ دوسری طرف ریاستی حکومتوں کو بند پڑے آکسیجن پلانٹ احیا کی ہدایت دی ہے تاکہ پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک بھر میں کووڈ-19 کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد وزارت داخلہ کے ایک بیان میں یہ بات بتائی۔ تمام ریاستوں کو علیحدہ مکتوبات روانہ کیے گئے ہیں جن میں مرکزی حکومت نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے یہاں آکسیجن پیداوار کنندوں کی ایک فہرست مرتب کریں۔ ریاستی حکومتوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی کہ آکسیجن کی سربراہی اور ٹرانسپورٹ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کی جائے۔ سپریم کورٹ نے کووڈ-19 وبا کے بڑھتے کیسز کے پیش نظر از خود نوٹس کے معاملے کی سماعت منگل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ساتھ ہی عدالت نے سینئر ایڈوکیٹ ہریش سالوے کو عدالتی معاون کی ذمہ داری سے فارغ کر دیا۔ سالوے نے معاملے کی سماعت کے دوران چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڈے، جسٹس ایل ناگیشور اور جسٹس ایس رویندر کی بینچ سے درخواست کی کہ عدالتی معاون کی ذمہ داری سے انہیں فارغ کر دیں۔ سالوے کا یہ اقدام کچھ سینئر وکلاء کی جانب ان پر تنقید کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے۔ انڈین بینکس ایسوسی ایشن نے بینکوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کووڈ-19 کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے بینکوں کے اوقات کا صبح 10 بجے سے دوپہر 2 بجے تک محدود کر دیں۔ ایک مکتوب میں آئی بی اے نے بتایا کہ 21 اپریل کو ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا جس میں کورونا کے پیش نظر بینک ملازمین کی پریشانی اور بینکوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس سلسلے میں مختلف بینکوں کو مشورے اور ایس او پیز روانہ کیے گئے ہیں۔ مشوروں میں بتایا گیا ہے کہ بینکوں کو نصف ملازمین کے ساتھ کام کرنا چاہیے اور تمام کووڈ قواعد پر عمل کرنا چاہیے۔ بینکوں کے تقریباً 600 ملازمین اس مرتبہ کورونا سے ابھی تک متاثر ہو چکے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کی وجہ سے ہو رہی اموات نے شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں میں جگہ کی کمی کی وجہ سے رشتہ داروں کے لیے نئی پریشانیاں کھڑی کر دی ہے۔ شمشان اور قبرستان کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ پہلی لہر میں بھی اگرچہ اموات ہوئی تھی لیکن اس مرتبہ ان کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دہلی میں جہاں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 306 افراد کی موت ہوئی ہے، نتیش کمار نامی ایک شخص نے بتایا کہ ان کی ماں کورونا کی وجہ سے 2 دن پہلے فوت ہو گئی تھی اور وہ 2 دن سے ان کی آخری رسومات کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں۔ بالآخر ایک عارضی شمشان میں ان کی آخری رسومات انجام دینے کا موقع ملا۔ دہلی کے ہاسپٹلوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کورونا سے ہو رہے اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ جتیندر نامی ایک سکھ نے جو شہید بھگت سنگھ سیوا دل کے نام سے تنظیم چلاتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جمعرات کی دوپہر 60 نعشوں کی آخری رسومات انجام دی گئی جبکہ 15 کو باہر انتظار میں رکھنا پڑا۔ انہوں نے بتایا کہ مرنے والوں میں 5 سے 25 سال کی عمر کے لوگ شامل ہیں۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پہلی لہر کے دوران روزانہ 8 تا 10 لاشیں آخری رسومات کے لیے لائی جاتی تھی اور زیادہ سے زیادہ حد 18 درج کی گئی تھی۔ تاہم گزشتہ روز ایک دن میں ہی دہلی کے ایک شمشان میں 78 نعشوں کی آخری رسومات انجام دی گئی۔
ایک طرف جہاں لوگ اپنے رشتہ داروں کے علاج کے لیے دواخانے تلاش کرنے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، وہیں دوسری طرف انہیں اپنے رشتہ داروں کی موت پر آخری رسومات کے لیے بھی پریشانی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ مدھیہ پردیش، دہلی، گجرات اور دیگر مقامات پر اجتماعی تدفین اور آخری رسومات کے لیے بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ میں گزشتہ 2 دن کے دوران 430 افراد کی آخری رسومات انجام دی گئی۔ چیف جسٹس آف انڈیا کے عہدے سے سبکدوش ہونے جا رہے جسٹس ایس اے بوبڈے نے بابری مسجد اراضی تنازع کی یکسوئی کے لیے اس وقت شروع کردہ ثالثی کی کارروائی میں بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان سے شامل ہونے کی خواہش کی تھی۔ یہ حقیقت آج اس وقت آشکار ہوئی جب چیف جسٹس آف انڈیا ایس اے بوبڈے کی وداعی تقریب کے موقع پر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر و سینئر وکیل وکاس سنگھ نے اس کا انکشاف کیا۔ واضح ہو گیا، ایودھیا تنازع کا فیصلہ آنے سے پہلے مارچ 2019 میں اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا رنجن گوگوئی کی قیادت میں سپریم کورٹ ایک 5 رکنی دستوری بینچ نے ثالثی پینل تشکیل دیا تھا تاکہ عدالت کے باہر ایودھیا مسئلہ حل کیا جا سکے۔ وداعی تقریب میں ایڈوکیٹ وکاس سنگھ نے جسٹس بوبڈے کی کاوشوں کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ اداکار شاہ رخ خان نے اس کے لیے حامی بھی بھر لی تھی، تاہم اس تجویز پر آگے چل کر عمل نہیں ہو سکا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جسٹس بوبڈے کو ابتدا میں اس بات کا یقین تھا کہ اس معاملے کو ثالثی کے ذریعے سلجھایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مجھ سے اس سلسلے میں شاہ رخ خان کی شمولیت اور انہیں ثالثی کمیٹی کا حصہ بنانے کے لیے کوشش کی درخواست کی، کیونکہ میں شاہ رخ خان کی فیملی کو قریب سے جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس معاملے میں شاہ رخ خان سے بات بھی کی اور شاہ رخ خان نے اس کی حامی بھی بھر لی تھی۔ شاہ رخ خان نے یہاں تک کہا تھا کہ مندر کا سنگ بنیاد مسلمان رکھیں گے اور مسجد کا سنگ بنیاد ہندو رکھیں گے، تاہم بدقسمتی سے ثالثی کا عمل ناکام ہو گیا اور یہ منصوبہ ترک کرنا پڑا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے امریکی کردار کو بحال کرنے کا عزم دہراتے ہوئے غریب ممالک کو اوباما دور میں دی جانے والی امداد دوگنی کرنے کا اعلان کر دیا۔ یوم ارض کے موقع پر موسمیاتی تبدیلی سے متعلق ورچوئل کانفرنس کا افتتاح کرتے ہوئے جو بائیڈن نے کہا کہ دنیا کی سب سے بڑی معیشت کے حامل ملک موسمیاتی تبدیلی کو روکنے کے اقدامات کرے گا اور حالات کو 2030 تک دوبارہ 2005 کی سطح پر لایا جائے گا۔ جو بائیڈن نے بڑے حریف چین اور روس کے صدور سمیت 40 عالمی رہنماؤں پر مشتمل 2 روزہ کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ اخراجات میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن امریکہ مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ ہمیں تیزی لانی ہوگی اور ہم سب کو کارروائی کرنی پڑے گی۔ تلنگانہ میں رات کا کرفیو کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ تلنگانہ میں حکومت آخر کیا کر رہی ہے؟ ریاست میں رات کے کرفیو کے نفاذ سے کسی علاقے میں کتنے کورونا مریض کی تعداد میں کمی ہوئی ہے؟ حکومت کی جانب سے کمبھ میلے سے واپس ہونے والوں کو کوارنٹائن کرنے کیا اقدامات کیے گئے اور واپس ہونے والوں کے RT-PCR معائنوں کی کیا تفصیلات حاصل کی جا رہی ہے؟ تلنگانہ میں چیف منسٹر خود کورونا متاثر ہو چکے ہیں اور انتظامیہ کیا کر رہا ہے؟ تلنگانہ ہائی کورٹ نے کورونا کی صورتحال کے سلسلے میں مقدمے کی سماعت کے دوران حکومت کے اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ صحت کی جانب سے اقدامات تشفیع بخش نہیں ہیں۔ چیف جسٹس تلنگانہ جسٹس ہیما کوہلی نے پرنسپل سیکرٹری محکمہ صحت سید علی مرتضیٰ رضوی سے دریافت کیا کہ ان کے محکمے کی جانب سے آکسیجن کی قلت کو دور کرنے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ عدالت نے وزیر صحت کے بیانات پر بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایک دن وہ کہتے ہیں کہ ریاست میں آکسیجن کی کوئی قلت نہیں ہے اور دوسرے دن کہا جاتا ہے کہ ریاست کو آکسیجن کی قلت کا سامنا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ وزیر صحت کے آخر کس بیان کو درست تصور کیا جانا چاہیے۔ ہائی کورٹ میں حکومت کی داخل کردہ رپورٹ میں حکومت نے رات کے کرفیو کی تفصیلات فراہم کی اور کہا کہ رات کے کرفیو سے ریاست میں کورونا متاثرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ بار، شراب کی دکانات اور تھیٹرز کے خلاف کیا کارروائی کی گئی، اس کی تفصیلات عدالت میں پیش کی جائے۔ تلنگانہ کے وزیر اینیمل ہسبینڈری سرینواس یادو نے واضح کیا ہے کہ کورونا کیسز میں اضافے کے پیش نظر حکومت لاک ڈاؤن کے نفاذ کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتی۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے سرینواس یادو نے کہا کہ حکومت مکمل لاک ڈاؤن کے بجائے کورونا پر قابو پانے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں کورونا کیسوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن عوام کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کیسوں کے ساتھ اموات کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں گاندھی ہاسپٹل میں زیر علاج کورونا کے 56 متاثرین کی موت واقع ہوئی ہے، تاہم سرکاری طور پر اس کی توثیق نہیں کی گئی۔ مرنے والوں کی عمر 45 سال سے 75 سال کے درمیان ہے۔ گزشتہ 4 دن سے گریٹر حیدرآباد میں 800 سے زائد افراد متاثر ہو رہے ہیں اور مرنے والوں کی تعداد میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر کے علاوہ ریاست کے تمام اضلاع میں کورونا کی تعداد اور اموات کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ غیر سرکاری اطلاعات کے مطابق ایک گھر میں ایک فرد کے متاثر ہونے پر اندرون 2-3 گھنٹے گھر کے تمام افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ اس طرح محلوں و بستیوں میں بڑے پیمانے پر عوام متاثر ہو رہے ہیں اور شرح اموات بھی بڑھ گئی ہے۔ محکمہ صحت کے بلیٹن میں متاثرین اور اموات کی تعداد کم بتانے کے شکوک کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن شہر کے علاوہ اضلاع کے شمشان گھاٹوں و قبرستانوں میں آخری رسومات اور تجہیز و تدفین کی سرگرمیوں میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ یہاں تک بھی اطلاعات مل رہی ہے کہ قبر کھودنے والوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے اور آخری رسومات کے لیے نعشوں کو جلانے کے لیے لکڑی کی بھی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ لکڑی کی قیمتوں میں بھی زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔
पहले खबरस्तानों में आम दिनों में 1 या 2-3 हुआ करती थी, अब इसकी तादाद बढ़कर 5 था 10 हो गई है। इस तरह शमशान घाटों में 5 था 7 अफराद की आखिरी रस्मात अंजाम दी जाती थी, अब यह तादाद बढ़कर 15 था 20 हो गई है। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। जुम्मे को KTR ने ट्विटर पर यह इंकशाफ करते हुए लिखा कि मेरा कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और मर्ज की मामूली अलामत है। फिलवक्त मैं अपनी क़यामगाह पर आइसोलेशन में हूँ। गुज़िश्ता चंद दिनों से मुझसे मुलाकात करने वालों से दरख्वास्त है कि वो अपना टेस्ट करवा लें और कोरोना क़वायद की पाबंदी करें। तेलंगाना में कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र हुकूमत ने ऑक्सीजन की किल्लत से निमटने के लिए उड़ीसा से ऑक्सीजन हासिल करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में हुकूमत ने फौज के कार्गो तैयारे के जरिए ऑक्सीजन के खाली ट्रक्स को उड़ीसा मुंतकिल किया है। मुल्क में पहली मरतबा किसी हुकूमत ने ऑक्सीजन के हुसूल के लिए खाली ट्रक्स को फौजी तैयारों के जरिए रवाना करने का मुनफरिद कदम उठाया है। वजीर सेहत इटला राजेंद्र और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर फौजी कार्गो एयरक्राफ्ट में खाली ऑक्सीजन ट्रक की लोडिंग का मुशाहिदा किया। ये एयरक्राफ्ट उड़ीसा में तेलंगाना के खाली ऑक्सीजन ट्रक्स को पहुंचाएगा, जहां टाटा स्टील प्लांट का अलंगा नगर में ऑक्सीजन की फिलिंग की जाएगी और फौरी तैयारी के जरिए यह ट्रक दोबारा हैदराबाद वापस होंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर फौज के तैयारों की खिदमत हासिल की गई है। हैदराबाद पुलिस की जानिब से सोशल मीडिया पर पुराने वीडियोस अपलोड करते हुए अवाम को तशवीश में मुब्तला करने वाले अफराद पर नज़र रखते हुए इनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर कोरोना की दूसरी लहर, लॉकडाउन और कर्फ्यू से मुतालिक गलत इत्तलात फैलाने वाले वीडियोस और पोस्ट पर साइबर क्राइम अमले की जानिब से नज़र रखी जा रही है और ऐसे अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने शहर के 5 जोन्स में साइबर क्राइम के अमले के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने इंतबाह दिया कि अवाम को खौफजदा करने वाली छेड़छाड़ की गई तस्वीर और फेक न्यूज़ वायरल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासत तेलंगाना में एक तरफ कोरोना वबा से लोग परेशान हाल है और कोरोना के केसेस मुसलसिल रोज़ाना बढ़ते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने जड़चल्ला बल्दिया के इंतखाबात के ज़िमन में आज मुहिम चलाई। उन्होंने जड़चल्ला शहर के मोहल्ले फजल बंडे की मदीना मस्जिद में नमाज जुम्मा अदा की। सदर मजलिस ने इस मोहल्ले से इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर रोड शो में हिस्सा लिया। इस रोड शो में अनगिनत लोग मौजूद थे और देखा गया कि कई लोग मास्क तक नहीं लगाए हुए थे। हैदराबाद में सदर मजलिस की जानिब से लोगों को कोरोना से हिफाजत के लिए मास्क लगाने का मशवरा दिया जा रहा है और उनके इंतखाबी मुहिम में ही कई लोगों को मास्क ना लगाते हुए देखा गया और साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी अमल नहीं देखा गया। सदर मजलिस ने राय दहिंदों से मुलाकात की और पतंग के निशान को वोट देकर मजलिसी उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। उन्होंने बल्दिया के मुख्तलिफ वार्ड का पैदल दौरा भी किया और राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 7,432 केसेस सामने आए हैं, जबकि 33 अफराद फौत होने की इत्तला है। गुज़िश्ता साल मार्च में कोरोना के आगाज़ के बाद से रियासत में केसों और अमवात के एतबार से ये तादाद सबसे ज़्यादा है। महकमा सेहत के मुताबिक 3,87,106 जुमला पॉजिटिव केसेस हैं। महकमा सेहत की जानिब से हफ्ते की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में रियासत में कोरोना के 7,432 केसेस सामने आए हैं। हैदराबाद में सबसे ज़्यादा 1464 केसेस दर्ज किए गए हैं। मेरचल मलकाजगिरी में 606, रंगारेड्डी में 504, निज़ामाबाद में 486 केसेस दर्ज किए गए हैं।